السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين رافع السماوات وخافض الأرضين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين سيما خاتم الأنبياء وأفضلهم وأشرفهم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقناه تفضيلا. صلوات پڑھے محمد. خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنین کرام مومنات محترم جو جہاں جہاں پر سبت اکبر کے آج اس جشن میلاد میں کسی قسم کے شرکت کی ہے، ذات واجب ان کو دنیا میں عزت اور عظمت اور آخرت میں اس پاک خاندان کی شفاعت نصیب فرمائے. ہدیہ تبریک عرض ہے سب سے پہلے ہمارے زمانے کے حجت حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بالعموم اور آپ حاضرین کی خدمت میں بالخصوص اس مولود کی ولادت باسعادت جس کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ یہ ہماری طرح نہیں ہیں. 15 رمضان کو باروزہ ماں فرماتی ہیں صلت الظہر، ماں نے ظہر کی نماز پڑھی، فولدت الحسن ثم صلت العصر، ماں نے ظہر کی نماز پڑھی اور پھر اس کریم مولود کی آمد ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں مصلی پر کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ویسے تو جشن جو میں ہر مجلس میں یہ دل دکھانے والی بات کرتا ہوں کہ ایک مجلس اور جشن ہے جو ہم نے بنایا ہے، ایک مجلس اور جشن ہے جو یا قرآن نے کہا ہے یا محمد و اہل بیت محمد کے فرمان نے کہا ہے. ہمارا بنایا ہوا جشن کیک کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارا بنایا ہوا جشن مٹھائیاں جب تک تقسیم نہ ہوں نہیں ہوتا. ہمارا بنایا ہوا جشن جب تک مجمع ہزاروں کی تعداد میں نہ ہو نہیں ہوتا. اور جب تک پڑھنے والا اپنا گلا پھاڑے نہیں اس وقت تک جشن نہیں ہوتا. سننے والے جب تک بیٹھے رہیں جشن نہیں ہوتا. جب کھڑے ہو کے دھمال ڈالیں پھر جشن ہوتا ہے. یہ ہمارا بنایا ہوا جشن ہے.
قرآن اور ان وارثان قرآن کے نزدیک جشن یہ ہے کہ بے شک ایک سننے والا ہو اور ایک پڑھنے والا ہو، اس جشن سے نور کی خیرات لے کے جائے۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے ماہ مبارک رمضان کے آداب کے لیے، آپ کی بھی آپ تلاوت میں شریک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اسی ضمن میں امام کے بارے میں ایک دو گزارشات جو ہماری دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمارے کام آئیں گی، اور مرنے کے بعد بھی امام ہم کہتے ہی اسی کو ہیں جو صرف زندگی میں نہیں بلکہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، برزخ میں بھی ہمارے ساتھ ہے، قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیا 17 نمبر سورہ ہے، اس کے دو نام ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے۔ سورہ اسراء اس کی پہلی آیت سے، چونکہ اس کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، بابرکت ہے وہ ذات۔ علامہ النقن فرماتے تھے کہ اور کوئی دلیل نہ ہو نا کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، تو لوگ وہ کہتے تھے ترجمہ خلیل کا بھی دوست کرتے ہیں اور حبیب کا بھی دوست کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خلیل نے جب کہا تھا نا آرنی کیف تحیی الموتی، میرے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، آگے سے تھوڑی سی ڈانٹ پڑی، افلم تؤمن ابراہیم تو پہلے ایمان اور یقین نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جو خواہش کرے آیت دیکھنے کی اور آگے سے ڈانٹ پڑے اس کو خلیل کہتے ہیں، اور جس کو اپنی براق بھیج کر کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، جس کو راتوں رات اپنی سواری پر پروٹوکول کے ساتھ لے جائے، اس کو حسن کا نانا کہتے ہیں، وہ حبیب خدا ہے۔ خوب یہ جو بنی اسرائیل پھر قرآن مجید میں ڈھونڈ نہ جائیں تو یوں نہ کہیں کہ مولانا نے کوئی ایسی آیت پڑھ دی ہے جو سورت قرآن مجید میں تھی، چونکہ خطاب میں ایسے ہو جاتا ہے سٹیج سے، بعض اوقات ایسی آیت پڑھی جاتی ہے کہ جا کے قرآن سے ڈھونڈنے تو وہ خطیب کی آیت ہوتی ہے، قرآن کی آیت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے کس دفعہ بنی اسرائیل بھی اس سورت کا نام ہے اور اسراء بھی اس سورت کا نام ہے۔ ذات واجب فرما رہے ہیں وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم، بتحقیق ہم نے اس بنی آدم انسان کو کرامت اور باعظمت پیدا کیا ہے۔ کرامت یعنی شرافت، کرامت میں ابھی معنی کرتا ہوں، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ یہ آیت پڑھی اس لیے ہے کہ جس امام کا آج میلاد ہے اس کو کریم اہل بیت کہتے ہیں۔ عام کریم کہلوانا بھی عرب میں بہت بڑی فضیلت ہے، ہر شخص وہ عرب کریم نہیں کہتے، اور آج آپ اس کا میلاد منا رہے ہیں جو اہل بیت کے گھرانے میں رہ کر کریم ہے، جو کریموں کے خاندان میں کریم اہل بیت کہلوایا ہے۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ خشکی اور تری کو اس کی سواری بنایا ہے۔ حَمَلْنَاهُ اس کو سواری دی ہے، فی البر والبحر، یہ خشکی میں بھی اس کی سواریاں ہیں اور تری میں بھی اس کی سواریاں ہیں، سمندر میں بھی یہ پانی کی موجوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا کمال نہیں، اللہ کہتا ہے اگر یہ کمال ملا ہے تو میرا شکر کر، میں نے یہ فضیلت تجھے عطا کی ہے۔ حملنا فی البر والبحر،
ورزقناہم من الطیبات، تیسرا احسان یہ کیا ہے کہ ان کو پاک روزی دی ہے۔ بعض علماء اخلاق نے کہا ہے کہ جب ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو خون چونکہ ظاہراً پاک نہیں ہے، تو اس منہ کے ذریعے وہ غذا نہیں دی، اس لیے چونکہ اس منہ سے اس نے ذکر قرآن اور اہل بیت کرنا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ اگر ماں خدا نخواستہ اس کی غذا ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو کنیکشن لگا ہوا ہوتا ہے، جو قطرہ حلال خون کا ہے وہ منتقل ہوتا ہے، حرام کا نہیں۔ جب تک ایک قطرہ بھی حلال کا ہو، اللہ اس کو بچے کی طرف منتقل کرتا ہے، حرام کو نہیں کرتا۔ رزقناہم من الطیبات وفضلناہم، اور ہم نے اکثر مخلوقات پر اس کو فضیلت بخشی ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا ہو کہ انسان کی فضیلت کیا ہے۔ جوان یہ بھی آج کل میں نے عرض کیا تھا کہ معیار مجلس میں ملاک بدلتے ہیں، جب معیار ویلیوز کیا ہیں۔ ظاہر ہے جس بندے نے ہمارے اس نصاب کو پڑھا ہے اس کے نزدیک سب سے بڑی ویلیو نوکری ہے۔ ہماری روایات میں ہے، یہ اردو میں اب اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اس کتاب کا، جو فقہ احادیث کی کتاب تھی، وسائل الشیعہ، ہمارے ایک بزرگ نے نجفی صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ اس میں ایک باب ہے، اب جو جاب ہولڈر ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے وہ نوکری کی روزی نہیں ہے بلکہ اپنی کمائی ہوئی روزی پسند ہے، مکروہ ہے۔ جاب کا پیسہ اس میں برکت کم ہے۔ بزنس اسلام کو جاب کی نسبت زیادہ پسند ہے، اس لیے چونکہ جاب میں بندہ بندے کا ملازم بنتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے مخدوم بنایا ہے، خادم نہیں بنایا۔ تو وہ جو چند لمحوں کی معاش کی تلاش کے لیے کسی کی ملازمت ہے، وہ بھی اللہ نے اس کو اچھا نہیں سمجھا۔ وہ فرماتے ہیں دیکھنا ہونا کہ انسان اللہ کے نزدیک کون سی ویلیو ہوا ہے۔ تو پہلی جب وحی نازل ہوئی تو وہ آیتیں یہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، کریم اہل بیت کے جشن میں آئے ہیں، توجہ ہے، اقرا وربک الاکرم۔ اب اگر انسان پر سوال ہو کہ کون سا درس تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو پڑھا کے بھیجا، بزنس کا، جاب کا، انجینئرنگ کا، سائنس کا، یہ سارے محترم ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس آیت سے اور اوکھا کر دیں جشن کہ جو جاگ رہے ہیں وہ بھی سو جائیں۔ ایک ادبیات کا قاعدہ ہے تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیہ، جب کسی حکم کو کسی وصف پر معلق کیا جائے تو وہ تعلیق اس کی علت بھی بتاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ کاخ بھی نہیں سمجھ آئے ہونا، اور آسان کرتا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ بختیاری صاحب جاؤ، جا کے فلاں پروفیسر انجینئر کے پاس کلاس رکھو، تو کہتے ہیں ابھی استاد کا ذکر ہوا ہے، شاگرد کا بھی ذکر ہوا ہے۔ شاگرد کون ہے؟
آغا بختیاری صاحب استاد کون ہیں؟ وہ پروفیسر انجینئر صاحب، لیکن سبجیکٹ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس قاعدے کا یہ معنی ہے کہ اگر عقل ہے تو یہاں سے خود انسان سمجھ سکتا ہے کہ کون سا سبجیکٹ پڑھنے جا رہا ہے۔ جب میں نے کہا نا جا اس پروفیسر انجینئر کے پاس، تو اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ درس سے انجینئرنگ پڑھنے جا رہا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ کیونکہ تیرا رب اکرم ہے، کریم ہے، کرامت والا ہے۔ اگر وہ کرامت والا ہے تو جو اس سے درس رسول نے پڑھا ہے وہ کرامت اور شرافت کا درس پڑھا ہے۔ وہ درس سر بلندی ہے، درس عزت و شرف ہے۔ اس یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آف کرامت کہاں پہ ہے؟ فیصل آباد میں، لاہور میں، انگلینڈ میں نہ۔ جو درس کرامت دیتی ہے وہ اللہ کی یونیورسٹی ہے، اور جن کو ہم نے امام مانا ہے یہ یورپ سے پڑھ کے نہیں آتے بلکہ یونیورسٹی آف کرامت سے درس عزت اور کرامت پڑھ کے آتے ہیں۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ اب نے سنو ہوگا ذاکرین اور واعظین سے کہ ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے پر دے، کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے۔ مانگ لیں، وہ عرض کیا کہ ایک تو اتنے ٹن کا نہیں آپ کے سامنے، لیکن ان ہستیوں سے ان کی ولادت پر مانگا کریں، بھکاری بن کے آیا کریں، اپنا کاسہ گداگری دراز کریں۔ کریم کے درس میں آئے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک فرق یہ ہے سخی اور کریم میں کہ سخی ہو سکتا ہے اس کے دروازے پر آئے انسان اور پھر بار بار اس کو ہاتھ پھیلانا پڑے۔ کریم اس کو کہتے ہیں جس کے دروازے پر آئے اور پھر سوال کی گنجائش ہی نہ رہے۔ اور کریم صلوات پڑھ لے محمد وآل بیت محمد۔ خود یہ میں لفظ کریم کی عربی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ عربی زبان میں کریم بہت بڑے فضائل کے، ہر شخص کو عرب زمانہ جاہلیت میں بھی کریم نہیں کہتے تھے۔ کریم اہل بیت، کریم ایک اس کو کہتے ہیں اگر اس کے دروازے پر آئے کوئی شرمندہ، کوئی گناہ گار، ظاہر دعا کیا کریں کسی شریف کو کسی کے دروازے پر سائل نہ بنا پڑے۔ یہ ہمارے ائمہ کی سیرت میں تھا کہ یہ سائل کو شرمندہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ روایت میں ہے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس نے رکے پر اپنی حاجت لکھی ہوئی تھی کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ ابھی یہ محفل میں داخل ہوا تھا کہ امام نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ فلاں جگہ سے جا کر اس کو علیحدہ جا کر وہ تھیلی اشرفیوں کی دے دے۔ جب غلام نے دی تو اس سائل نے رونا شروع کر دیا، ڈوب گیا رو رو کے۔ وہ غلام بھی پریشان ہوا اور امام نے کہا پوچھو کم ہے جو دیا ہے؟ فرمایا نہیں مولا، پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا تھا کہ میرا کتنی احتیاج ہے، جو کچھ میری احتیاج تھی اس سے زیادہ دے دیا ہے، لیکن میں رو رہے ابھی تو میرا رکا حاجت میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا، آپ نے پہلے میری حاجت۔ امام نے فرمایا آنے والے زین العابدین نہیں چاہتا کہ
میں تیرا رکع حاجت پڑھتا رہوں، تو سائل بن کے میری بارگاہ میں کھڑا رہے۔ جو شرمندہ کو احساس شرمندگی نہ ہونے دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اب اس میں وقت ہوتا، میں داستان علامہ تقی جعفری کے بارے میں ہے کہ مختلف واقعات ہیں کہ چور ان کے گھر آیا، چور وہاں، یہ جو فرنیچر کا سسٹم ہے پہلے نہیں تھا ایران کی تہذیب میں، قالین زیادہ چلتا تھا، تو اس نے نا آ کے قالین چوری کیا اور باہر نکلا جب چور، تو سامنے کوئی آدمی آ رہا تھا یا لوگ آ رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اٹھا کے بھاگ رہا ہے تو ان کو شک پڑا چور ہے، انہوں نے پکڑ لیا۔ اور اللہ نہ کرے انسان، وہ سب مار رہے تھے، جب جس کی چوری ہوئی تھی آگا جب اپنے آئے، اس جو بیٹھک تھی، دیکھ تو لیا کہ میری قالین نہیں ہے، اب باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگ مار رہے ہیں، یہ چور ہے، یہ آغا صاحب کی قالین اٹھا کے جا رہا تھا۔ تو جو ہی انہوں نے دیکھا نا کہ ایک انسان اپنی غلطی سے اب رسوا ہو گیا ہے، کہتے ہیں ایسے دوڑ کے اپنے دروازے نے کہا، او کس نے کہا چور ہے؟ اس کی قالین تھی، میرے گھر سے ابھی آیا ہے اور میں نے اس کو دی ہے، لے کے جا چھوڑ دو۔ اپنے گھر بلا کے لے آئے، اس کو چائے پلائی، اس کے ساتھ بیٹھے۔ مہدی کیوام ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، کہتے ہیں جس دن ان کا جنازہ اٹھا تھا نا قم میں، لوگوں نے عجیب دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ جن پر لاکھوں کروڑوں پولیس نے لگایا ہوا تھا کہ اس زندہ مردہ اتنا بڑا مفرور ہے، ڈاکو ہے، اس کو جو لے آئے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، وہ لوگ اس شخص کے جنازے میں ماتم کرتے آ رہے تھے۔ اب جب انتظامیہ نے دیکھا کہ یہ بڑا موسٹ انوانٹیڈ یہ شخص، تو انہوں نے کہا پولیس بلا لی اور الرٹ ہو گیا کہ ابھی جنازہ ڈسٹرب نہ ہو، جب جو ہی یہ تجہیز ختم ہوتی ہے تو اس کو اریسٹ کریں گے۔ کہتے ہیں وہ قبر تک روتے گئے، پھر قبر پر مٹی ڈالی، جب اٹھا نا تو اس نے ہاتھ کڑی آگے کی تو اس نے ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ ڈر رہے تھے پولیس والے کہ یہ تو ہمارے پاس سے گزرتا تھا اور ہم دہشت کی وجہ سے اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے، اس کو آج ہوا کیا ہے؟ یہ اس مولوی کے جنازے میں کیا لینے آیا ہے بوڑھے کے؟ کہتے جب ہم ان کو لے کے گئے تو وہاں تھانے میں جا کر اس نے بتایا کہ تمہارے نزدیک تو میں ابھی مجرم ہوں، اس بوڑھے انسان نے جہاں میں جاتا تھا آ کر میری مقدر تبدیل کر دیا تھا، میں نے جو کچھ لوگوں کا لوٹا ہوا تھا وہ واپس کیا ہے، 1 سال ہے میری نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ کریم اس کو کہتے ہیں۔ اب کتنے واقعات امام کے فرماتے ہیں کہ یہودی ہمسائے میں رہتا تھا امام کے، اور ان کا جو پانی تھا گھر کا وہ امام کے جو گھر کی دیوار تھی اس میں آتا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہمسائے میں کسی کا پانی آپ کی دیوار میں چلا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ بڑا مومن، بڑا شیعہ۔ ہمسائیگی کے آداب اسلام نے بتائے ہیں۔ کہتے ایک دن اس یہودی کی بیوی آئی گھر میں، امام کے گھر میں، اور دیکھا کہ ان کی تو دیوار خراب ہونے والی ہے ہمارے جو گھر کا پانی ہے اس سے، تو اس نے جا کر بتایا، اور وہ یہودی آیا کہ مولا ہمیں پتہ نہیں تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے، اس سے بھی کوئی معذرت کرنے والی ہے؟ روایت میں ہے قد اسلم یہودین، یہ اخلاق دیکھ کر جو یہودی نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، جی امام مجتبیٰ، روایت میں ہے کہ شام آپ کو پتہ ہے
کہ پتہ نہیں کتنے پیسے لگائے گئے علی کی دشمنی بچوں کے ذہن میں بیج کی طرح بونے کی. جو بچہ جوان ہوتا تھا وہ دشمنی علی میں. جب قافلہ کربلا کے بعد گیا، کہتے ہیں بعض مستورات پوچھتی تھیں کہ علی کی بیٹیاں کدھر ہیں، ہم نے بدلہ لینا ہے. اس طرح وہاں کا ایک شامی وہ آیا غصے سے بھرا ہوا اور نفرت سے. انہوں نے کہا جناب امیر تو مجھے ملے نہیں ہیں، تجھے لوگوں نے بتایا کہ امام کے فرزند ارجمند، امام کے نائب، امام کے بعد لوگوں کے امام. تو اس نے جو کچھ آتا تھا منہ میں وہ کہا. کہتے ہیں اس کریم اہل بیت نے ان کا انتظام تھا ایک، بلکہ اس سے زیادہ گھر رکھے ہوئے تھے جہاں مہمان کی میزبانی کرتے تھے. فرماتے ہیں جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو امام اس کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا. فرمایا لگتا ہے تو مسافر ہے، پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، میرا مہمان بن، میں تیری میزبانی کرتا ہوں. 3 دن کی میزبانی کے بعد اس دشمن نے کہا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں سچا ہے تو یا محمد ہے یا محمد کی آل ہے. اور جو ان کے اور وہ ان کے بر محمد اہل بیت محمد صلوات. بہت ساری کرامت کی، امام کی کرامت کی بہت ساری. فرماتے ہیں کہ گزر رہے تھے امام اور ایک شخص دیکھا کہ کھانا کھا رہا ہے اور کتا بھوکا، وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اس کو ڈالتا ہے. شکل سے غلام لگتا تھا. امام نے اس سے تعارف پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں یہ جس کا باغ ہے اس صاحب باغ کا میں نوکر اور غلام ہوں. تو امام نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ غلام ہو، پتہ نہیں آپ کو ضرورت کے مطابق کھانا ملتا ہے یا نہیں، تو آپ کھانا کھاؤ، کتا جس کا ہے اس کی ذمہ داری ہے. غلام نے ایک جملہ کہا مجھ سے میرا ضمیر برداشت نہیں کرتا کہ ایک جاندار بھوکا مجھے دیکھ رہا ہو، میں کھانا کھاتا رہوں اور وہ مجھے دیکھتا رہے. جب امام نے دیکھا نا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے، اس میں یہ ٹیلنٹ ہے، کہتے ہیں ابھی وہ خاموش ہوا تو امام گئے. امام نے وہ باغ بھی خریدا مالک باغ سے، اس غلام کو بھی خریدا. تھوڑی دیر کے بعد اب جس باغ کی نوکری کے لیے تو غلام تھا، تو اللہ کی راہ میں آزاد ہے اور یہ باغ بھی تیرا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب ان ہستیوں کی ولادت ہوتی ہے یا شہادت، کیک، مجمع، بڑا مقرر، مٹھائیاں، وہ ہمارے بنائے ہوئے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں. ماہ مبارک رمضان ہے، عید ہے، بہت بڑی عید ہے. وہ عید ہے جس پر زہرا خوش ہیں، وہ عید ہے جس پر خدا خوش ہے، وہ عید ہے جس پر رسول خدا خوش ہے. وہ عید ہے حسینیوں کی. آج وہ آیا ہے جب چلتا تھا تو حسین اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. وہ آیا ہے جو حسین کا بھی امام ہے، جو حسین کا بھی مقتدا ہے. اس کی بارگاہ سے ہمیں خیرات مانگنی چاہیے، ہمیں عیدی مانگنی چاہیے. بچوں کی، چھوٹوں کی عادت ہوتی ہے شرم نہ کیا کریں. جب کسی بزرگ کے دروازے پر جائیں اس سے مانگیں اور مانگنے میں نہ شرمائیں. اور
دعا کے آداب میں یہ ہے کہ جب کسی بڑے دروازے پر جائیں تو چھوٹی چیزیں نہ مانگیں۔ میں نے عرض کیا ہے، آیت بھی پڑھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ رسول کو اللہ نے کون سا درس پڑھا کے اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، کرامت، شرافت، بزرگی، سر بلندی۔ آج کے جشن میں امام مجتبیٰ کی بارگاہ میں سب ہاتھ بلند کر کے کہیں، او پیغمبر کا سر بلند بیٹا، او پیغمبر سے اب تر ہونے والے تامے کو ہٹانے والا حسن، او زہرا کی دعاؤں کا اثر مجتبیٰ۔ ہم آج 15 رمضان کو تیرے دروازے پر سائل بن کے آئے ہیں۔ پہلی دعا یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کرامت اٹھا، یہ سر جو تمہارے دروازے پر جھکے ہیں یہ کسی کمینے کے دروازے پر نہ جھکے۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں ان ہستیوں سے درس کرامت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ ان ہستیوں سے درس انسانیت لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرا کریم اللہ جس نے اگر صلح کی ہے تو اس صلح کی قیمت کربلا کے جہاد سے کم نہیں۔ جس نے صلح کی ہے لیکن سر جھکایا نہیں ہے، اسلام کو سر بلندیاں عطا کرنے والے امام مجتبیٰ کے صدقے میں میرا کریم اللہ جتنے مومنین و مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ میرا کریم اللہ بہت سارے مومنین و مومنات، جلیل نقوی صاحب کی والدہ مریض ہے، میرا کریم اللہ تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ میرا کریم اللہ جو مومنین اپنے بچوں کے لیے سلسلے میں پریشان ہیں تو مسبب الاسباب ہے۔ میرا کریم اللہ تجھے اس امام کا واسطہ جس نے زندگی میں کئی بار اپنے گھر کا سارا سامان تیری راہ میں دے دی ہے، اپنے گھر سے باہر آ کے کہا میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں اٹھا لو۔ میرا کریم اللہ اس مجتبیٰ کا واسطہ، اس سبت پیغمبر کا واسطہ، میرا کریم اللہ جو والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہیں ان کو غیب سے اسباب مہیا فرما، اگر تنگ دستی رزق میں مبتلا ہے ان کو وسعت رزق عنایت فرما۔ میرا کریم اللہ ہماری جوان نسل کو اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو شرم و حیا کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ مکتب اہل بیت کی محافظت فرما۔ میرا کریم اللہ جو اہل بیت کے دروازے پر جھکتے ہیں ان کو کسی کمینے کے دروازے پر نہ جھکا۔ میرا کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ اس کریم گھرانے سے، آج کے اس کریم اہل بیت مولود سے میرا کریم اللہ ہمیں وہ کرامت عطا فرما کہ یا تجھے جھکیں یا جن کے سامنے تو نے جھکایا ہے۔ میرا کریم اللہ وہ سر بلندی عطا فرما کہ ہم برزخ میں بھی سر بلند ہوں، صراط پر بھی سر بلند ہوں، اور قیامت کے دن سر اٹھا کے کہیں ہم سر بلندوں کو ماننے والے ہیں، ہمارے سر جھکتے نہیں ہیں۔ بر محمد و اہل بیت محمد